السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے۔ ادغام، اس کے بارے میں جانیں گے یہ کیا ہوتا ہے، کن حروف پہ کیا جاتا ہے اور کس طرح کا اس پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ ادغام کے لغوی معنی ہوتا ہے داخل کرنا یا ملانا، مکس کر دینا یا مرج کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تجوید کی زبان میں ہم کیا کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مکس کر دیں گے اور اس کو کہا جاتا ہے ادغام۔ ادغام کا جو لفظ ہے یہ مدغم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مل جانا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا کہاں سے نکلا، ادغام مدغم سے، جس کا مطلب ہے مل جانا۔ ادغام میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا دینا ہے اور جو دو حرفوں کا ملاپ ہوگا آپس میں انہیں ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ادغام میں ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن آتا ہے نا، ہم نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں، نون ساکن کے بعد کچھ حروف ہیں وہ آئیں گے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین میں بھی کیا ہوتا ہے، اینڈ پہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اس طرح نون ساکن کو ہم اس سے بعد آنے والے متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے، اس طرح مکس کر دیں گے کہ یہ جو دونوں حروف ہوں گے نا، یہ ایک مشدد حرف بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کا مخرج یعنی نون ساکن کا مخرج اور آنے والے حرف کا مخرج جو ہے وہ استعمال ہونے کی بجائے، یعنی ہم دونوں کا مخرج استعمال نہیں کریں گے، جب نون ساکن دوسرے متحرک حرف میں مل جائے گا تو ہم پھر دوسرے حرف کا مخرج استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نون ساکن کو پھر ظاہر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم دوسرا جو بھی آنے والا حرف ہے اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ وہ آنے والے حرف کون سے ہیں، یا نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے حرف آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یا ہم کن حروف کو کن میں مکس کریں گے۔ تو چلے آئیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اب اس رول میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف اس میں بھی آئیں گے، کون کون سے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، کون کون سے تھے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم اس نون ساکن کو آنے والے ان 6 میں سے جو بھی حرف آئے گا اس کے اندر ہم مکس کر کے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے حرف جو ہوگا اس پہ خود بخود تشدید لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ادغام، ٹھیک ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کو اس آنے والے حرف کے اندر مکس کر کے مرج کر کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ادغام ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ 2 لفظوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کیا ہے، 2 لفظوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک ہی لفظ میں ادغام نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا، اظہار ایک لفظ کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اخفاء کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ اخفاء ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادغام جو ہے وہ ہمیشہ 2 لفظوں میں ہوگا، ایک ہی لفظ میں کبھی ادغام نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو 6 حروف ہم نے پڑھے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان کو یاد کرنے کے لیے ایک آسان حل بھی ہے۔ ان حروف کا مجموعہ رکھا گیا ہے، جیسے ہم نے حروف مصالیہ کا مجموعہ دیکھا، خسوادن کے ہم نے حروف کلکلہ کا مجموعہ دیکھا، قطب جدن، پھر جیسے حروف حلقی، وہ 6 حروف ہیں ان کو حروف حلقی کا نام دے دیا گیا کیونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حروف کو بھی ایک نام دے دیا گیا تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو یاد کر سکیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہے یرملون، یرملون، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ
یرملون، یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، دیکھیں یرملون لکھا ہوا بھی ہے، اور آگے اگر اس کو میں کھول کے لکھوں تو دیکھیں یرملون، یا را میم لام واؤ اور نون، 6 حروف ہیں ٹوٹل، یا را میم لام واؤ اور نون۔ آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں مکس کر کے مرج کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف یرملون میں سے جو بھی حرف آئے گا، چاہے یا آ گیا، را آ گیا، میم آ گیا ہے، لام آ گیا، واؤ یا نون، ایک ہی حرف آئے گا نا، تو اس کے اندر ہم نے نون ساکن کی آواز کو مکس کر کے ملا کے پڑھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ادغام، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، 2 ٹائپس ہیں ادغام کی۔ ایک اس کی ٹائپ ہے غنہ کے ساتھ، بالغنہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے بغیر غنہ کے یعنی بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ 2 طرح کا ادغام ہوتا ہے، ان 6 حروف میں سے ہی کچھ حروف ایسے ہیں جن پہ غنہ کیا جاتا ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن پہ غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ادغام کیا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام ہے غنہ کے ساتھ اور ایک ادغام ہے بغیر غنہ کے۔ تو ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کن حروف پہ غنہ کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا، اور باقی جو حروف ہیں جن پہ غنہ نہیں کریں گے وہاں پہ ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پہ ریوائز کر لیتے ہیں، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا مکس کر دینا، مرج کر دینا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا جو لفظ ہے وہ مدغم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ملانا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کو اس آنے والے حرف کے اندر مکس کر کے مرج کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک پوائنٹ ہم نے یہاں پہ اور دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ ہمیشہ 2 الفاظ کے درمیان ہوتا ہے، ایک لفظ میں کبھی بھی ادغام نہیں ہوتا، ادغام ہمیشہ 2 لفظوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے غنہ کے ساتھ اور ایک ہے بغیر غنہ کے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔